زندہ باد، اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد. نعرے تکبیر اللہ اکبر، ہر نعرے کا ایک ایک معنی ہوتا ہے. اس کو عید میلاد النبی جب کہا جائے تو آپ کہیے مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. تیرے تو وصف اے تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. قابل احترام ساتھیوں، ہم اور آپ میلاد شریف کی اس بابرکت محفل میں جو جامع مسجد طیبہ کے اہتمام میں ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے میں اپنے آقا کی بارگاہ میں نظر کے طور پر، ہدیہ کے طور پر، تحفے کے طور پر ہم تمام غلاموں کی طرف سے پیش ہے. حضور اسے قبول فرمائے اور اللہ اپنے پیارے حبیب کے میلاد کی برکتوں سے ہمارے گھروں کو، ہمیں سب کو، بچوں کو، پورے ملک کو آباد و شاد فرمائے. دیکھیے، مقصد اس محفل کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہم سیکھیں بنیادی باتیں، اور ایک میں دینی اور اسلام کی بنیادی بات بتاؤں. اس کو آپ نوٹ کر لیجیے، آپ ہمیشہ یہ کام آئے گا. اس کو فوراً دماغ میں لکھ لیجیے. اگر یہ میرا ہوفس توپ جو ہے اور یہ میرا پیراگراف اور ہیڈ لائن آپ کے دماغ میں رہے گی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر جگہ اپنی اسلامی اور ایمانی زندگی گزارنے میں آسانی ہوگی. دیکھیے، ہر مسلمان کے لیے چاہے وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، ہر مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم رکھنا اتنا ضروری ہے کہ آدمی کو اپنے بارے میں، اپنے لیے یا اپنے خاندان یا اپنے ماں باپ کے لیے جو جاننا ضروری ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، آپ کی لائف کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو، آپ کے وصف کو، آپ کے کمال کو، آپ کے معجزے کو، آپ کی ہر زندگی کے ہر لمحے کو اتنا جاننا ضروری ہے کہ جتنا انسان کا خود کا جاننا ضروری نہیں ہے. دماغ میں بات آ گئی؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اسی کو فرمایا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. ہر آدمی کی زندگی، لائف اس کی جان سے ہے، اس کی روح سے ہے، اور روح اتنی قریب ہے کہ آنکھ میں بھی ہے، ہاتھ میں بھی ہے، سر میں بھی ہے، پیر میں بھی ہے. اسی لیے سر پہ چوٹ لگے تب بھی احساس ہوتا ہے، ہاتھ پہ چوٹ لگے تب بھی احساس ہوتا ہے،
پیر پہ چوٹ لگے تب بھی احساس ہوتا ہے، جسم کے کسی حصے میں کہیں بھی کوئی چھوئے دبائے تو محسوس ہوگا، اس لیے کہ یہ روح جسم کے رگ و ریشے ریشے میں ہر جگہ قریب ہے، ملی ہوئی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روح سے بھی زیادہ ایمان والوں کے قریب ہے۔ تب آپ بتلاؤ کہ ان کا جاننا، ان کا پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ جب ہم نے اور آپ نے یہ سیکھ لیا تو آئیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ضروری باتیں سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور بنایا اور پھر اس نور کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہدایت کے لیے آمنہ کی گود میں جلوہ گر فرمایا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش اور میلاد کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار جگہوں پر، میں اگر آیتوں کو صرف پڑھوں تو کئی لمبا وقت لگ جائے گا، تو ایک آیت کریمہ میں پڑھتا ہوں، اسی کو آپ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ میں اور اس کی آخری آیات میں یہ فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور صحابہ کرام انفسکم کی جگہ پر انفسکم، انفس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو محمد عربی محمد بن عبداللہ، یہ میرا محبوب جو آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوا ہے، یہ تم میں سب سے اعلیٰ، سب سے نفیس، سب سے قیمتی، سب سے عمدہ، سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خیر الانبیاء، خیر الاولین والآخرین۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ دالا ہمارا نبی۔ سب نبی اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن ان تمام نبیوں میں سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال کو عطا فرمایا۔ تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم میں جو سب سے زیادہ نفیس، جو سب سے زیادہ عمدہ، بہتر، اعلیٰ و بالا، اونچا مقام والا ہے، وہ تشریف لایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تو سب سے پہلے پیدا ہو گیا، لیکن اب رب تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں پیدا کرنا چاہا اور اس دنیا میں جب تشریف آوری ہوئی تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، کس کو؟ حضور کے خاندان، فیملی کے جو شجرہ نسب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جس شجر پاک سے تشریف لائے اس کو تھوڑا سا جانیں۔ بخاری شریف میں پوری تفصیل شجر نسب موجود ہے۔ پتہ نہیں کیسے وہابی سلفی یہ کہتے ہیں کہ میلاد پڑھنا ناجائز ہے، میلاد پڑھنا جو ہے یہ شرک ہے، میلاد پڑھنا بدعت ہے۔ اگر میلاد پڑھنا بدعت ہوتا تو حضور اپنے میلاد کو کیسے بیان کرتے؟ حضور کا میلاد تو یہی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے باپ یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، میرے پردادا یہ تھے، یہی تو میلاد ہے نا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں اس بات کو باندھا۔ پتہ یہ چلا کہ میلاد منانا نبی کا بھی عقیدہ تھا، صحابہ کا عقیدہ تھا، اور امام بخاری کا بھی عقیدہ تھا۔ تو جس بات کو امام بخاری اگر کریں اور آج کے دور میں اہل سنت و جماعت اگر اسی کام کو چلیں تو ہم کس کا کام کر رہے ہیں؟ بزرگوں کا کام کر رہے ہیں، انہی کے عمل پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اور آپ کو میں بتلاؤں، ترمذی شریف یہ حدیث کی بڑی ہی مشہور و معروف کتاب ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی محدث، ایسے محدث کہ اگر میں ان کی فضیلت بیان کروں تو کئی گھنٹہ لگ جائے گا۔ ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترمذی شریف میں ایک چیپٹر ہی باندھا ہے۔ یہ ندیوں اندھو تم کو نظر نہیں آتا، امام ترمذی چیپٹر لکھتے ہیں حدیث پاک، باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیان ہے حضور کے میلاد کا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن میں حضور کا میلاد ہے، پتہ یہ چلا حدیث کی کتابوں میں امام اللہ کے پیارے حبیب کے میلاد کا بیان ہے۔
तिरमिज़ी में अल्लाह के प्यारे हबीब के मिलाद का बयान है, बुखारी में अल्लाह के प्यारे हबीब के मिलाद का बयान है, मुस्लिम में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का बयान है। अब जाहिर सी बात है कि अंधे को नजर आएगा कि बीने को नजर आएगा? किसको नजर आएगा? अश-शम्सु तालियतुन, लेकिन सूरज निकला हुआ है कौन देखता है? अखियारा देखता है। जिसकी आंख या जिसकी दिल की आंख खुली है वो मालूम करेगा, लेकिन जिसकी आंख बंधी हुई है, जो नाबीना है, जो अंधा है, वो सूरज चमक रहा है, सिराज मुनीर है, लेकिन नहीं देख पा रहा। ये कुरान की सदा आयातें, ये हदीसे पाक में बहुत सारी हदीसें जो मिलाद के बात को बयान करती हैं, इन अंधे नजदियों को नजर नहीं आती। बात दरअसल ये है कि ये घटाना चाहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को, ये गिराना चाहते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफात को। अरे जालिम, जिस नबी ने खुद फरमाया हो अना सय्यदो वलदे आदम, मैं औलादे आदम का हर एक का सरदार हूँ, वला फखरा, और इस पे मुझे घमंड और तकब्बुर नहीं। ये हुजूर खुद फरमाते हैं अना सय्यदो वलदे आदम, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब सय्यदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले नसब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्लाह के वालिद गिरामी का क्या नाम है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद गिरामी का क्या नाम है? हाशिम। और हजरत हाशिम के वालिद गिरामी का क्या नाम है? अब्दे मनाफ। अब इसी तरह से अगर मैं ले जाऊं, जिसको बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है, तो 40 अशखास हजरत इस्माइल तक मिलते हैं। 40 फिर तक पर्सन जो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम तक पहुंचते हैं। तो ये तो बात एकदम वाज़ेह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की औलाद में से है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे हबीब सय्यदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि अना इब्नु ज़बीहतैन, मैं 2 ज़बीह का बेटा हूँ। एक से मुराद तो हजरत सय्यदना इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम है, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले नसब में हजरत इस्माइल है और उनके वालिद बुजुर्गवार हजरत इब्राहीम। और हजरत इस्माइल से जब ये सिलसिला, ये नसब चलता है, तो चलते 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 हुजूर खुद फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला ने मुझे पाक पीठों से मुंतकिल करता हुआ पाक बतनों में, पेटों में मुंतकिल किया, यहां तक कि अल्लाह ताला ने मुझे मुंतखब फरमाया बनु हाशिम से। हदीस की किताबों में है मा बगत ज़ौजतु नबीइन क़त्तु, कभी भी किसी हाल में किसी नबी की बीवी ने बदकारी नहीं की। ये क्यों? अल्लाह ताला की मशीयत को और अल्लाह ताला की गैरत को ये नहीं मंजूर है, जो अल्लाह का महबूब होने वाला है, अल्लाह का रसूल होने वाला है, अल्लाह का नबी होने वाला है, उसकी बीवी जो है बदकार हो। ये हो ही नहीं सकता। नबूवत और रिसालत के मराफी है, इसलिए नबूवत नाम है तय्यब चीज का, नबूवत नाम है पाक चीज का, निस्बत हो ही नहीं सकती। यही वजह है कि देखिए, जब चंद बदमाश और बदतमीज और खुबसा यहूदियों ने हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलातु तस्लीम पर तोहमत लगाई, तो कुरान पाक की एक आयत करीमा पूरी सूरह मुबारका सूरह मरियम नाजिल हो गई और सैयदा अफीफा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इफ़्फ़त को बयान फरमाया। क्योंकि ये नबी की बीवी नहीं है, नबी की माँ है, लेकिन कुरान फरमाता है कोई कि नबी की माँ या नबी की बीवी बदकार हो ही नहीं सकती। पाक लोगों में, पाक पेटों में, पाक नस्लों से गुजरता हुआ ये हबीब मुस्तफा का नूर चला जा रहा है। यही वजह है कि हुजूर के जितने आबा अजदाद में है, सबके सब ताहिर है, सबके सब मुताहिर है, सबके सब पाकीज़ा है और सबके सब मोमिन और मोमिनात है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की भी अजीब कैफियत थी। आपके अजदाद में जिसकी भी पेशानी में ये नूर आता तो वो चांद और सूरज की तरह चमकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप हज़रत हाशिम से, अब मैं सबको अगर बयान करूं, मुदर को बयान करूं, रबिया को बयान करूं, कनाना को बयान करूं, मुदर को बयान करूं, अदनान को बयान करूं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिजरे नसब में है, तो जाहिर सी बात है एक वक्त लगेगा। सिर्फ एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परदादा थे, कौन? हाशिम। क्या नाम था? हाशिम उनको कहा जाता था। बड़ा प्यारा नाम है, सुनते हैं आप हाशिम। ये इसलिए कहा जाता है
کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاشم کو وہ چمک، ایسی چہرے میں چمک تھی کہ جب یہ مکے میں چلتے یا جس جگہ بیٹھتے تھے تو پورا ماحول چمک جایا کرتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا اخلاق دیا تھا کہ کسی بھی غریب کو، کسی بھی مسافر کو جب کسی بھی پریشان کو دیکھتے تو پورے مکے میں تلاش کر کے ان کی مدد کرتے تھے. اور جب حج کا موسم اس زمانے میں آتا تو تمام مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے سمجھاتے کہ دیکھو مسافر حج کی زیارت کرنے والے آ رہے ہیں، کعبہ کی زیارت کرنے والے آ رہے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پڑے. یہاں تک کہ ایک سال مکے میں بہت بڑا سوکھا اور قحط، سوکھا سمجھ رہے ہیں نا، قحط پڑ گیا. کھانے سے بھوک مری. ایتھوپیا وغیرہ کے قحط کو آپ نے دیکھا ہے، وہی سب علاقہ پڑتا ہے. جب کال اور سوکھا پڑتا ہے، پانی نہیں، کھانا نہیں، جانور مر جاتے ہیں، گھاسیں ختم ہو جاتی ہیں. مکے میں اور پوری آبادی میں یہاں سے لے کر کے یمن تک، یمن سے لے کر کے حبشہ ایتھوپیا تک پورا قحط پڑا ہوا تھا اور حجاج آئے ہوئے تھے، بھوک مری تھی. حضرت ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نے کئی اونٹوں کو ذبح کیا اور روٹی کو پکوا کر کے اس کو چورا کر کے اس کو توڑ کر کے شریعت بنایا. گویا کہ ایک طرح سے آپ نے حلوہ بنوایا، نمکین حلوہ کہا جا سکتا ہے، اور تمام مکہ کے لوگوں کو، حاجیوں کو اس کو کھلایا. اسی لیے آپ کو ہاشم کہا جاتا ہے. اور حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کون ہیں؟ عبد المطلب. اور حضرت عبد المطلب ہی کی اولاد سے حضرت عبداللہ ہے. چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کل حضرت ہاشم کو کچھ لے کر کے پھر حضرت عبد المطلب، اور کوشش کروں گا کہ حضرت عبداللہ تک آ سکوں. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے. اس لیے لوگوں اپنے نبی کی شان کو جانو، ان کے خاندان کو جانو، ان کے علم کو جانو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات رکھو، کتابیں پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، حدیثوں کو پڑھو، وقت کو ضائع نہ کرو. اپنے سے زیادہ اپنے نبی کو جب جانو گے تو خدا کا پیار آئے گا. صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے محبوب اس لیے بنایا کہ صحابہ اپنے سے زیادہ اپنے نبی کو جانتے تھے. تابعین کو رب تبارک و تعالیٰ محبوب اس لیے بنایا کہ تابعین یہ اللہ کے محبوب بندے اپنے سے زیادہ اپنے محبوب کو جانتے تھے، رسول اللہ کو جانتے تھے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. جو ہمارا نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے تو اس سے زیادہ ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے اور سننا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا رب.